الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بحیرہ اسلام آباد کی طرف سے تجوید القرآن کورس کے اختتام میں چند اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جس میں آج کا ٹاپک غسل کے مسائل اور اس کے احکام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور جس جگہ نجاست ہو اس کو دور کرے، پھر وضو کرے اور وضو کے بعد 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے اور اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالے اور ملے، اس طرح کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ دوران غسل کسی سے گفتگو نہ کرے۔ غسل کے کچھ فرائض ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کلی کرنا، اس طرح کہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، لیکن روزہ کی حالت میں احتیاط کی جائے۔ اگر حالت روزہ میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنا کہ جہاں تک نرم ہڈی ہے دھل جائے۔ سارے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ غسل کی کچھ فرائض ہیں۔ غسل فرض ہونے کی 5 صورتیں ہیں۔ منی کا شہوت سے نکلنا، سوتے میں احتلام ہونا، مرد و عورت کا ہم بستری کرنا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، عورت کا حیض سے فارغ ہونا، نفاس ختم ہونا یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا۔ یہ فرائض یہ ایسے امور ہیں کہ جو اگر کوئی بھی ایک امر پایا جائے گا تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ در ذیل اوقات میں غسل کرنا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے، دونوں عیدین کی نماز کے لیے، احرام باندھتے وقت، عرفہ کے دن۔ در ذیل صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو، نشتر لگوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، شب برات میں عبادت کے لیے، لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے، دن میں سخت اندھیرے کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے، تیز آندھی کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے۔ غسل کے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ رمضان کی رات جنبی ہوا تو بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے غسل کرے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو۔ اگر غسل نہیں کیا تو روزہ میں کچھ نقصان نہیں۔ جنبی کا مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا حرام ہے۔ جنبی نے اگر درود شریف یا کوئی دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے۔
جنبی کے لیے اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ جس پر غسل واجب ہو اس کو چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔